محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے قہقہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانشمند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے محصور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے سال لگ جائیں، صدیاں گزر جائیں، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سوار نے دی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکے کی طرف آتے دیکھا۔ خالد 300 اپنی پسند کے چنے ہوئے گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے ان جانباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الغیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرہ الغیموم میں پہنچ جائیں۔ مکے سے 30 میل دور قرہ الغیموم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔
اگر ہم مسلمانوں کو کرہ الغیمم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکے کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ کرہ الغیمم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کاریگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے ساتھ لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے رونٹ ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کرہ الغیمم سے کتنی دور رہ گئے تھے۔ خالد ان اطلاعات کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار میں اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کرہ الغیمم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے تھے۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال اظہار کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی کرہ الغیمم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی راستہ تھا جس سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 627 عیسوی کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے کرہ الغیمم کی پہاڑیوں کے اندر گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔
کون ہیں وہ؟ اہل قریش کی سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی باغ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنے قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکے کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکے میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیل کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں اور راستوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ کرہ الغیمم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک بھی آدمی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ وہ ایک اور درہ تھا جو مسنیع المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے؟ کیا اسے گھات کی خبر ہو گئی؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بہروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آیا، وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہیں۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے تنزیہہ لہجے میں کہا، صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں۔ شتر سوار نے کہا، جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوچ کر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔
خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے دروازے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ خود اسفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا اس کے پاس آ رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم، وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکے کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کرہ القیموم کی دوسری طرف سے مکے کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے تھے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ کرہ القیموم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکے کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں اس کے 300 گھوڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، خالد نے اپنے سواروں سے کہا۔ تم نہیں مانو گے وہ گزر گئے ہیں، گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکے کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینے کے راستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکے پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر عش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہراول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکے کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا، اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے طعنہ دے گا اور ہنسی اڑائے گا، پھر اسے قریش کی شکست اور مکے کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکے کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔
کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں۔ خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، کیا تم مکے کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینے کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، ہبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کرہ الغیمم میں سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکے پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکے کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر کا اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنی ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے میں حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھیں۔ وہ زیرینہ گیت گا رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کو مدینہ کی طرف سے آنے والے راستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے۔ ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے، اکرمہ نے کہا۔ ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے، صفوان نے کہا۔ ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکے میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔
اس وقت تک مسلمان چند ایک ماری کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ مکے سے دور حدیبیہ میں خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر شبخون ماریں گے، خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکے پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھوڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھوڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے، وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے، وہ دور چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا، انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے، ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کمانڈر نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ انہیں نکل جانے دو، جیش کے کمانڈر نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکے کے لڑاکا سوار تھے، انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سوار بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شبخون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار، ایک سوار نے کہا، ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھوڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا، انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا، اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا، خالد بھی آ گیا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ مسلمان سوار نے کہا، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکے کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکے کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے
جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ اسے ابو سفیان کا جواب بھی جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح سمجھوتے کی شرائط طے کریں۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے تھے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ۔ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے محمد کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو۔ اکرمہ نے کہا، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکے میں ہر کسی کے زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنی ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔
وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس قبیلے کا مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ، ان دونوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، ہم مدینہ جا رہے ہیں، بات پوری کرو عثمان۔ عمرو بن العاص نے کہا، خالد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا، آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 627 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگا لیا۔